سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل کائنات سے استفادہ کرنے اور چیزوں کے نفع و نقصان کا پتہ لگانے کی ہدایت عطا فرمائی ہے، لیکن دنیا کی باتوں کی ٹوہ میں لگنے، پرانا کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، بہت ساری معلومات اس سلسلے میں جمع کر کے اپنی زندگی ضائع کرنے سے بچنے اور اعمال صالحہ میں اپنا وقت لگانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ اسلام اعتدالی مذہب ہے، اس میں عدل ہے۔ وہ جہاں ایک طرف یہ کہتا ہے کہ روح کو، انسانی روح کو خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح جسم بغیر خوراک کے نہیں رہتا اسی طرح روح بھی بغیر خوراک کے نہیں رہ سکتی، اور روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، روح کی خوراک ہے اللہ کی عبادت۔ اس لیے انسان کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا ہوگا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، جس میں بس وہ ہو اور اس کا خدا ہو۔ وہ جتنا جتنا اللہ کی طرف مائل ہوگا، اس کا ذکر کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا، دھیان گیان کرے گا، اتنا روح کو بالیدگی ملے گی، پاکیزگی ملے گی، لطافت ملے گی، اتنی روح طاقتور ہوگی۔ اس سے ایک طرف تو جسمانی کمزوریوں کے باوجود انسان پرقوت رہے گا، دوسرے یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت صرف رسمی طور پر ادا کی جا رہی ہے، بلکہ روح کو جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان میں بشری کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک تو اس کا ذہن کھلتا ہے،
وہ انسانی خوبیوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، انسان کے کمالات کو، خود اپنے کمالات بھی بکھیرتا ہے اور لوگوں کے کمالات کو ڈھونڈتا اور تلاشتا ہے، اور کس طرح کمالات جو اندر پائے جاتے ہیں، خوبیاں، اچھائیاں جو اندر پائی جاتی ہیں، وہ نکلتی کیسے ہیں، ان کے نکالنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتلاتا ہے لوگوں کو جب اس کی روح بالیدہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں نرمی، ہمدردی، وفا، اخلاص، بھائی چارہ، خدمت، بندگی، یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، بے جا سختی نہیں کرتا، وہ لوگوں کے عیوب نہیں ڈھونڈتا، بلکہ لوگوں کے خدمتگار بن جاتا ہے۔ تو عبادت ہونے کو تو روح کی غذا ہے، اگر دیکھا جائے تو روح کی غذا ہے، غذا ہونے کی وجہ سے اسے دینا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف دنیا میں رہیں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا کھائیں گے اور جئیں گے، بس یہی تو دنیا ہے، خسارہ ہے، ٹوٹے اور گھاٹے میں۔ عبادت اگر نہیں کریں گے تو روح مردہ ہوگی، تڑپے گی، بھوک سے تڑپے گی، اور اس کی کمزوری کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر ظلم نکلے گا، پھر لوگوں کی خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، اچھائیاں نظر نہیں آئیں گی، پھر ہمدردی، خلوص، وفا اور اخوت، بھائی چارے کے جذبات مردہ ہو جائیں گے اور انسان جانور بن جائے گا۔ تو اس کو انسان باقی رکھنے کے لیے عبادت کرانا ضروری ہے، لیکن صرف عبادت ہی کی طرف راغب کر دیا جائے اور کوئی کام نہ لیا جائے اس سے، تو پھر جسمانی غذا کا کیا ہوگا؟ اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا ہے، زمین میں یہ اللہ کا نائب ہے، تو جہاں یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، وہیں یہ اللہ کی اس بنائی دنیا کو سجاتا ہے۔ یہ وصف صرف اسی میں ہے۔ بھینسوں نے سب نے مل کر کبھی بھی کوئی پل نہیں بنایا، یہ ندیوں پر جو پل بنے ہیں، یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں، یہ جو محلات بن رہے ہیں، لوگوں کے رہنے کے مکانات بن رہے ہیں اور شہر بسائے جا رہے ہیں، اور ان میں یہ جو سواریاں دوڑ رہی ہیں اور ہوا میں اڑ رہی ہیں اور سمندر کی گہرائیوں میں گھوم رہی ہیں، یہ سب کام انسانوں کے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے یہ دنیا میں دنیا کو سجائے گا، بنائے گا۔ اس میں اللہ نے یہ قوتیں، یہ خوبیاں، یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ مزاج اور یہ ملکہ رکھا ہے۔ تو اس کو اگر خالص عبادات میں لگا دیا تو پھر یہ ملکہ نکھر کر کب آئے گا؟ اس لیے اس سے کہا ہے کہ تم اپنی جسمانیت کو بھی ٹھیک رکھو اور یہ جو تمہاری بشری خوبیاں ہیں ان کو کام میں لاؤ۔ تم اللہ کے بندے اور اللہ کے خلیفہ بن کر جیو، بندے بن کر عبادت بھی کرو اور خلیفہ بن کر حکومت بھی کرو، خلیفہ بن کر دنیا کو سجاؤ، اس کو قابل استعمال بناؤ، ترقی دو۔ یہ تمہارا ہی کام ہے، تم ہی زمین کھودو گے، تم ہی پانی نکالو گے، تم ہی غلہ پیدا کرو گے، تم ہی شہر بساؤ گے، تم ہی تجارت کرو گے، تم ہی فیکٹریاں لگاؤ گے، تم ہی ایجادات کرو گے۔ اللہ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں تمہارے اندر رکھی ہیں، تو ان سے بھی کام لو۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اسی میں منہمک ہو جاؤ اور عبادت چھوڑ دو، خدا کو فراموش کر دو۔ اگر خدا کو فراموش کر دیا، عبادت چھوڑ دی، روح بھوکمری کا شکار ہو گئی،
تو یہ جو محنتیں تم کر رہے ہو یہ تم بندے بن کر نہیں کرو گے، خدا بن کر کرو گے، اور خدا بن کر کرو گے تو تمہارے اندر سے ہمدردی کے جذبات تو ختم ہو گئے، تمہارے اندر سے خلوص اور وفا کے اور اخوت اور بھائی چارگی کے جذبات تو ختم ہو گئے، اس لیے کہ تمہاری روح مردہ ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ تم کرو گے لیکن وہ دنیا کے لیے مشکلیں کھڑی کرو گے، دنیا کو مٹاؤ گے، سجے سجائے کو مٹانے لگو گے، بگاڑنے لگو گے، انسانیت کو اور کائنات کو نقصان پہنچاؤ گے، ہوگے تم خلیفۃ اللہ، تم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو گے لیکن ناجائز کرو گے۔ تو یہ عبادات کا جوڑ ہے، یہ دنیا کو سجانے اور بنانے کے ساتھ میں بشر ہوں، دنیا سجاؤں گا، میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں تو زمین کو سجاؤں گا، بناؤں گا، زمین سے نفع بخش چیزیں نکالوں گا، افضل المخلوقات ہوں، تو یہ میرا ہی حق ہے اس دنیا میں، لیکن بندہ بن کر، یہ کام میں بندہ بن کر کروں گا تو اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچے گا، نفع پہنچے گا، چونکہ میں خدا بن کر نہیں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں بندہ بن کر کرتا ہوں۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان اعتدال اسلام نے قائم کیا۔ جو مغربی دنیا تھی ایجادات والی، انہوں نے کہا صرف یہی اصل ہے دنیا، اور جو ادھر والی دنیا تھی تیاگنے والی، انہوں نے کہا اصلی زندگی عبادت ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، نہ خالص عبادت اور نہ خالص حکومت، بلکہ ان دونوں کا اشتراک سے انسانیت بنتی ہے، دونوں کو جمع کرو۔ ایک طرف یہ بھی کہا کہ ماضی سے سبق لو، ماضی سے سبق لو، جو ماضی ہے یعنی بھوتکار ہے، یعنی پاسٹ ہے، وہ جو کچھ گزر چکا ہے اس گزرے ہوئے سے سبق لینا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک نے جہاں لکھت ہسٹری ہار جاتی ہے، دم توڑ دیتی ہے، اس ہسٹری کو بیان کیا ہے۔ قوم صالح کو، قوم ہود کو، قوم لوط کو، بابل کو، اصحاب ایکا کو، قوم شعیب کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، قوم موسیٰ کو، قوم عیسیٰ کو علیہم السلام بیان کیا ہے باقاعدہ، اور ان کی حرکات کو اور ان کے کاروبار کو، وہ کیا کام کرتے تھے، ان کے زمانے کی سویلائزیشن کیا تھی، کیسی ترقی تھی ان کے دور میں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے حوض، اور حوض کے اوپر بلوری کانچ لگے ہوئے ہیں، ایسا فرش کہ وہم ہو رہا ہے اچھے اچھے سمجھداروں کو کہ پانی میں پیر رکھ رہے ہیں۔ یہ تعمیری ترقی بھی ہے۔ قوم سبا کے سد معارب دیکھو، ایسے ڈیم جو زمین کے نیچے نیچے نہریں چلا رہے ہیں، یہ بھی ہے۔ قرآن ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، پتھروں سے پہاڑوں میں مکان بنانے، چٹانوں سے مکان کول لینے کے طریقے، یہ ان کی داستانیں سناتا ہے قرآن۔ کون تھا جو کاروبار کرتا تھا لیکن کم تول رہا تھا، کہاں سے ایجاد ہوا؟ کون تھا جن میں یہ بگاڑ آیا کہ وہ مرد اور عورتیں عورتوں سے فارغ ہونے لگتے تھے؟ ان کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے۔ تو قرآن ماضی سے سبق بھی دلاتا ہے، یہ قرآن ہی کی شان ہے، کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو کوئی بھی معلومات حاصل ہوں ان سے عبرت لینا چاہیے۔ یہ طریقہ کہ ہر چیز کے بارے میں معلومات لی جا رہی ہیں،
یہود کے بتانے سے مشرکین پوچھنے لگے تھے نا ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، کہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، کہیں کہا اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، کبھی کہا روح کے بارے میں بتاؤ. جتنا بتانا تھا وہ سب بتایا بھی. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک ہی صورت میں مکمل سنایا اور بالکل ابتدا سے سنایا اور انتہا تک سنایا. سارے نشیب و فراز بیان کر دیے ایک ہی جگہ. ذوالقرنین کے جو واقعات اہم تھے وہ سنا دیے. ذوالقرنین کی یہ خوبی کہ دنیا آج بھی وہاں نہیں پہنچی. جو لوگ ساؤتھ پول اور ناردرن پول کو ہی جانتے ہیں، قرآن نے تذکرہ کیا ایسٹرن پول کا، جو اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم. ویسٹرن پول کا، مشرق کا تذکرہ کیا ہے، مغرب کا تذکرہ کیا ہے. قرآن جغرافیائی حدود میں کہاں تک پہنچاتا ہے انسان کو. جب پوچھ رہے ہو تو آپ سنو، تمہارا علم جتنا نہیں ہے اس سے آگے کا سنا دیتے ہیں. روح کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے کہا تم کہاں لگے ہو، یہ سافٹ ویئر تمہاری سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں، تم اس کو نہیں جانتے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو. ہارڈ ویئر کے لوگ ہو اتنا ہی سمجھ لو وہ بہت ہے. لیکن قیامت سے پہلے چونکہ سچا ہے قرآن، تو قیامت سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے. تو اس پیرائے میں یہ بھی بتا دیا کہ روح ایک امر ہے. ہم آج آتا ہے نا آپ الاؤ کریں گے، جہاں آپ نے کلک کیا الاؤ ہو گیا. یہ جو آپ کلک کر رہے ہیں الاؤ کر رہے ہیں اسی کا نام تو امر ہے. آپ کیا کیا الاؤ کرتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، کتنے کتنے مستقل سسٹمز کو، کتنے بڑے پروجیکٹ کو آپ چلا دیتے ہیں. ایک ہی یہ دیکھا نہیں ہے، یہ لانچ کیا جاتا ہے جب کوئی بڑا پروگرام ایک بٹن دبایا اور ایک ساتھ پورے ملک میں نظر آ رہا ہے. قل الروح من امر ربی، یہ امر رب کہا، لیکن اس کے آگے قرآن نے ایک بات کہی، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم اللہ میاں سے پوچھنے جا رہے ہو، تمہیں یہ پتا ہے یہ نبی ہے، اور تم نبی سے کچھ بھی پوچھو گے تو یہ اپنی طرف سے تو بولتے نہیں ہیں. ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے. تو تم نبی سے پوچھ رہے ہو یا خدا سے پوچھ رہے ہو؟ اور سنو، خدا سے پوچھنے بیٹھے ہو تو اب سن لو، تمہاری کیپیسٹی بہت کم ہے. اللہ میاں سے باتیں پوچھنے جا رہے ہو. اللہ کی باتیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ اگر جو موجود سمندر ہے نا، اگر ان سمندروں کو سب کو روشنائی بنا دو اور ان کے علاوہ ایک سمندر کا جوڑا اور لے آؤ، پہلے 4 کہتے تھے پھر 5 کہنے لگے، جتنے بھی اب 7 کہنے لگے، یہ جتنے بھی ہیں سارے سمندروں کو تم تو روشنائی بنا دو اور لکھو اللہ کی باتیں. تم اللہ میاں سے پوچھنے گئے ہو؟ ارے لکھو، یہ سب سمندر ختم ہو جائیں گے، ان کے ڈبل بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا علم یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ پورا احاطہ کرنے والے نہیں ہو. کہاں جا رہے ہو تم؟ نبی سے پوچھ رہے ہو، نبی تو خدا کی بتائیں گے، تو تم اللہ میاں سے باتیں پوچھنے بیٹھے ہو. یہ اس طرح پوچھ رہے ہو کہ جیسے پتہ نہیں ہے ان کو، اگر بتا دیا تو دیکھیں گے.
ارے اوقات تو دیکھو تم اپنی. اگر بتا دیا تو تم میں کیپیسٹی ہے کیا؟ گیگا بائٹ اور اب تو ٹیرا بائٹ بھی آ گیا اور اوپر چلے جاؤ. کتنا تمہارے جتنے گوڈاؤن ہیں، جتنا بھرا ہے تمہارا ڈاٹا، اللہ کے علم کی تمہارے پاس تو موجود ڈاٹا ہے، صرف جو موجودہ دنیا کا ڈاٹا ہے. اللہ کے علم میں تو اس کائنات کو بنانے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد تک تو وہاں آئے گا ہی نہیں. وہاں تو سارا ڈاٹا سامنے ہے. تم کہاں ہو؟ اللہ سے پوچھنے گئے ہو، اللہ سے پوچھنے گئے. ابھی کل ایک مولوی صاحب ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا میں ویب سائٹ پر کام کرتا تھا، پہلے گھنٹے لگتے تھے، جب سے اے آئی کو پڑھ لیا ہے، مستقل اس کا کورس کیا ہے، تو اب وہی کام میرا منٹوں میں ہو جاتا ہے. ابھی تو تم اے آئی تک پہنچے ہو، یہ تو آرٹیفیشل ہے. جب اوریجنل پر جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اللہ سے پوچھنے گئے تم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اوقات میں رہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم. ایک بات اس سے پہلے کی، ایک طرف قرآن نے یہ کہا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. اللہ کے یہاں سب محفوظ. اللہ عز و جل کوئی چیز ضائع نہیں فرماتے، لیکن اسی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اگر نبی کی آواز پر آواز بڑھاؤ گے تو ہم تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گے، بے اثر کر دیں گے، بے نتیجہ کر دیں گے، بے نتیجہ کر دیں گے. تمہیں ایسا لگے گا کہ میرے پاس بہت سارے اعمال، لیکن قیامت کے دن وہ بے اثر، بے نتیجہ، بے وزن ہوں گے. کوئی وزن ان کا نہیں ہوگا. یا تو یہ ہے کہ وہ اعمال ہی نہیں بچیں گے، اور یا یہ ہے کہ ان کا وزن نہیں بچے گا، ان کو بے وزن کر دیا جائے گا، ان کا اثر ختم کر دیا جائے گا. حبطت اعمالکم، اس سے انکار نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو کچھ بھی نیکیاں آپ نے کی تھیں، چونکہ ایمان ہل جاتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے سب ایمان پر ہے، جو کچھ بھی ہے سب ایمان پر ہے. اگر ہارڈ ڈسک کی جل گئی تو کتنی گہرائی سے نکال کر لا پاؤ گے؟ کتنا نکالو گے؟ سب جل گیا، ختم ہو گیا، ڈاٹا پورا کا پورا ختم ہو گیا تمہارا. اگر ایسے اعمال کیے ہیں جن سے یہ نقصان پہنچ گیا بنیاد کو، یعنی عقیدے کو، تو پھر اعمال جو عقیدے پر سواری کرتے ہیں پھر ان اعمال کا اثر باقی نہیں رہتا. پرانے اعمال کا بھی جب تک ہی بچے رہیں گے یہ اعمال، جب تک عقیدہ آپ کا ٹھیک رہے گا. اس لیے اگر کوئی آدمی بہت سارے نیک اعمال کر چکا لیکن مرنے سے پہلے وہ مرتد ہو گیا تو کل قیامت کے دن وہ دعویٰ لے کے نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ وہ سواری سے اتر چکا ہے، اس کے پاس عقیدہ نہیں بچا تو اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے سے ملاقات کا انکار کیا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو سب حبط کر دیں گے، ختم کر دیں گے. کوئی وزن قیامت کے دن ان کے اعمال کا نہیں ہوگا. اس پر بحث شاید ہو چکی ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، چونکہ انہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اس لیے ان کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے. ایک تو کفر کیا ہے اور دوسرے اللہ کی آیات کا اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. یہ اور ایک قدم آگے کی بات، میں اس پر گزشتہ ہفتے بات کر چکا ہوں کہ کفر کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو صرف کفر کرتے ہیں،
ایک وہ ہیں جو مدد کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اسلام کو بھی مٹانا چاہتے ہیں، نبیوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کا ڈھٹائی سے مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ جو طبقہ ہے یہ سب سے خطرناک ترین عذاب کا شکار ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. قرآن فوراً اعمال صالحہ والوں کو اور مومنین کو بیان کرتا ہے جو اس کا مزاج ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا لائے، اتنا مضبوط لائے، اللہ کو اتنی مضبوطی سے مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے. دیکھو، ایمان والا اور ایمان لانے والا، ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے. جو آدمی ایمان لایا ہے اپنے ارادے سے، وہ ایمان کی قدر جانتا ہے، وہ ایمان پر جان دے دے گا لیکن ایمان نہیں دے گا. اور جو ایمان والا ہے صرف، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ دادا ایمان والے ہیں، محلے میں رہتا ہے، محلے والے ایمان والے ہیں، خاندان اس کا ایمان والا ہے. یہ والا ہے، جب ذرا مصیبت آئے گی تو یہ والا نہیں بچے گا. اس لیے قرآن ہر جگہ الذین آمنوا کہتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کی قدر پہچانی ہے انہوں نے، اور نیک اعمال کیے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، تو ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہوں گے مہمانی کی خاطر. ٹھنڈی چھاؤں والے. وہاں دھوپ ہے کہاں؟ تو چھاؤں کی ضرورت پڑ گئی. وہاں تو دھوپ ہی نہیں ہے. جنت میں سورج کہاں ہے؟ سورج نہیں ہے تو دھوپ نہیں ہے. دھوپ نہیں ہے تو آپ درخت کا سایہ کیوں دے رہے ہیں؟ سوال تو ہوگا. دنیا میں جس طرح درخت کا سایہ رحمت بنتا ہے باہر کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، جنت میں درخت کا سایہ نعمت بنے گا خوشبوؤں کے لیے اور اپنے نیچے آئے ہوئے انسان کو ایک سرور دینے کے لیے. سرور دینے کے لیے. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور نکلنا نہیں چاہیں گے. اس کی بھی وجہ میں پچھلی مرتبہ بتلا چکا تھا کہ ایک وجہ مفسرین نے بھی لکھی ہے اور احادیث طیبہ میں، بلکہ خود قرآن پاک میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ جنتیوں کو ہر روز نعمتیں بدل بدل کر ملیں گی، نئی نئی ملیں گی. قرآن نے اسی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جو کل دیا گیا تھا آج اس جیسا ملے گا تو وہ کہیں گے یہی تو کل کھایا تھا، پھر وہی آ گیا یہاں بھی مدرسہ جیسا. لیکن جب اسے کھائیں گے تو مزہ الگ ہوگا. یہ جنت ہی کی خوبی ہے کہ وہاں آپ کیلا کھا رہے ہیں اور کیلا کھاتے کھاتے اگر آپ نے مچھلی کا تصور کیا ہے تو اسی میں آپ کو مچھلی کی لذت اور مزہ آنے لگے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو باقاعدہ اس وقت میں مچھلی لا کر دی جائے، اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہ ہی مچھلی بنا دی جائے تو اس وقت اسی کو مچھلی بنا دیا جائے گا. وہاں تو کوئی چیز ختم تو ہوگی ہی نہیں. آپ نے پھل توڑا فوراً دوسرا اسی جگہ موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی خالی جگہ نہیں ہے. آپ نے پرندے کی ٹانگ کھا لی لیکن اس کی ٹانگ پھر بھی لگی ہے. آپ کھا چکے، وہ پھر بیٹھا ہے. کتنے کھائیں گے آپ؟ ختم ہوتا ہی نہیں ہے. دنیا میں سال گزر جانے کے بعد نیا آتا ہے، پھر جاتا ہے. آپ اس کھیت میں سے کتنا غلہ نکال لائے، اگلے سال پھر اتنا ہی ہو گیا. تو دنیا میں بھی ہو تو رہا ہے، درخت پر سے آپ پھل توڑتے ہیں، اگلے سال پھر اس نے ہی پھل پھر آ جاتے ہیں. جنت میں صرف یہ ہے کہ وہاں سال گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہٹا ادھر موجود. یہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، آپ نے جانور کاٹا اگلے سال پھر موجود ہے، 2 ہو گئے 3 ہو گئے. وہاں یہ ہے کہ ادھر جانور آپ نے کھایا ادھر فوراً اسی وقت دوسرا موجود.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو پیش کیا جا رہا ہے، دونوں باتیں کہی ہیں اس میں. ایک یہ کہ دنیا کے کیلے جیسا ہی کیلا دیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہاں گول گول کوئی الگ قسم کا کیلا دے دیا، دیکھ کے ڈر جائے گا آدمی کہ یہ مینڈک جیسا کیلا کیسا ہوا. اس لیے دنیا میں جو دیا گیا ہے سیمپل دیا گیا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر آنکھیں پہچانتی رہیں. تو جنت میں جب دیا جائے تو اسی جیسا لگے، اس کو پتا رہے کہ ہاں یہ کیلا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدل بدل کے نعمتیں دی جائیں گی. تو لا یبغون عنہا حولا، جب روزانہ نیا ہوگا تو پھر وہ وہاں سے نکلنے کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. ختم ہو، نیا پن ختم ہو تو آدمی اکتائے گا. جب نیا پن ختم ہی نہیں ہوگا تو وہ اکتائے گا کیوں؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ فرما دیجئے، ہم سے باتیں پوچھنے آئے ہو، اگر سمندر کو پورے کو روشنائی بنا دیا جائے اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے. قرآن نے البحر کہہ دیا ہے، جتنے سمندر تمہیں دکھ رہے ہیں سب شامل کر لو. اس سے پہلے کہ اللہ کی باتیں ختم ہوں سمندر ختم ہو جائیں گے لکھتے لکھتے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں، یعنی نئے سمندر اور لے آئیں اور ان سے، ہاں یہ تمہاری تو اوقات نہیں ہے کہ تم دوسرے سمندر لاؤ، ہم ہی تمہیں دوسرے سمندر بھر کے اور دے دیں اور پھر تم ان سے بھی لکھ ڈالو، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ کے علم کو سمجھا کیا ہے. قل، اب یہ جملہ بول کر یہ بات کہہ کر اب آگے نبی کا مقام بتلایا ہے. نبی کو خدا مت سمجھ لو، خدا بہت بڑا ہے. نبی تمہارے اور خدا کے درمیان ایک کڑی ہے جو اللہ سے لے کر بندے کو پہنچا دیتی ہے، لیکن نبی خدا نہیں ہے. نبی کا علم سارے انسانوں سے زیادہ ہوگا، لیکن نبی کا علم خدا کے سامنے عطائی ہوگا. جو اللہ جتنا دیں گے، جس وقت دیں گے، جتنا دیں گے اتنا ہوگا. بس جتنی دیر کے لیے دیں گے اتنی ہی دیر تک رہے گا. قرآن پاک کی آیات اتاری لیکن ان میں سے کچھ کو ڈیلیٹ کر دیا، وہ اتنے ہی وقت کے لیے آئی تھی، ختم ہو گئیں. سورہ طلاق کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، آج 2 رکوع کی رہ گئی ہے. 40 رکوع کی صورت ایک دم 2 رکوع کی رہ گئی، باقی کا ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو نبی کے ذہن سے بھی کر دیا گیا. عطا ہے، جتنا دینا ہے اتنا دیا ہے. تم سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم کے سمندر سے بہت تھوڑا سا ہے. اس کو کہا ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو تم اللہ کو پہچانو کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس کا علم کتنا عظیم ہے. نبی خدا نہیں ہو سکتا. نبی مقتدر ہیں تمہارے یہاں، نبی معظم ہیں، نبی محترم ہے، نبی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، نبی اللہ سے لیتے ہیں، لیکن نبی اللہ نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. اس میں دونوں باتیں آ گئی. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک تو بشر ہوں، اس لیے کہ دنیا میں افضل المخلوقات کون ہے؟ کہ بشر ہے، انسان ہے. تو جو سب سے افضل ہوگا نبی اس میں سے آئے گا. فرشتے افضل نہیں ہیں، افضل انسان ہیں. تو جو سب سے افضل مخلوق ہے نبی ان میں سے ہونا چاہیے. اس لیے میں افضل المخلوقات میں سے ہوں، بشر ہوں، اور تم جیسا ہوں تو تم میری نقل کر سکتے ہو. میری ضروریات تمہاری ضروریات ایک جیسی ہیں، میرا بولنا چالنا تمہاری سمجھ میں آنے قابل ہے، میرا رہن سہن تمہارے رہن سہن کی طرح ہے.
اس لیے تمہارے لیے میں مقتدا اور امام ہوں، جو میں کروں وہ تم کر سکتے ہو۔ انما انا بشر مثلکم، دوسرے یہ کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے، میں تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ تو یہ میرا مقام ہے کہ تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے۔ اللہ نے هو اجتباکم، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ بنایا ہے، مجھے پسند کیا ہے اپنا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے، مجھے وہ ادائیں دی گئی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، مجھے تمہارا امام بنایا ہے، تمہارے پاس پیغام بھیجنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ فضیلت ہے میری کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ مجھے دے رہا ہے، میرے پاس علم وحی ہے، ہوں تو میں تم جیسا بشر، لیکن میرے پاس علم وحی ہے، اور علم وحی وہ غیب کا علم ہوتا ہے جو انسان کو اسباب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے کہ مجھے جو علم حاصل ہے وہ اسباب سے حاصل ہونے والا علم نہیں ہے، تو مر جاؤ سر پیٹ کر، تو وحی کا علم تم نہیں لا سکو گے، وہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا کمال اور خوبی ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر کو علم وحی حاصل ہے۔ انما الہکم الہ واحد، یہ وحی کی جا رہی ہے مجھ پر کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو یہ تمنا اور امید رکھے کہ مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے، جس کو اس کا یقین ہو کہ ایک دن میرے رب سے ملاقات ہوگی، فلیعمل عملا صالحا، تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے، اوپر توحید آ گئی، نیچے بیچ میں رسالت آ گئی، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اور اب یہ آخری آ گیا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کون سے؟ کا جو نبی بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر وحی آ رہی ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کی بندگی میں، عبادت میں پیغمبر کو بھی شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے۔ پیغمبر سے رہنمائی لی جاتی ہے، خدا کی خدائی میں پیغمبر کو شریک نہیں کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ عز و جل اپنے کلام کو سمجھنے، ماننے، ایمان لانے، یقین کرنے اور اسی پر کے مطابق توحید، رسالت، آخرت کے عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد والشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ اپنے ہی لطف و رحمت سے یہ پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، سیکھنے سکھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قرآنی نور، قرآنی حلاوت، قرآنی نورانیت ہمارے سینوں میں اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اعمال میں نصیب فرما۔ اس قرآنی علم کو ہمارے سینوں میں اس طرح محفوظ فرما کہ کل قبر میں وہ روشنی دینے والا اور قیامت میں ہماری رہبری کرنے والا ہو۔ اے اللہ قرآن پاک سے عشق اور محبت نصیب
نصیب فرما، اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو سمجھا ہے سیکھا ہے اس میں جو صحیح ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اور جو خطا ہے اے کریم اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے، متنبہ فرما دے اور صحت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے کریم اب ہمارے کل قیامت میں جب اٹھیں تو ہمیں انہیں یہ نیک اعمال ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس وقت کو اور اس نعمت کو ہمارے لیے کل آخرت میں آپ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے۔ اپنے محبوب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن پاک کی وساطت سے ہماری اور پوری امت کی تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، قرآن کی مصاحبت دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، آخرت میں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔